فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت۔ محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سماء، اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد ان کے تخلیق کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بے شمار دعائیں کی، اور ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں مانگی، بلکہ فرمایا کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن تک اپنی امت کے لیے محفوظ کر لیا ہے، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ وہ رحمت للعالمین تھے، ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے اپنی امت کے بارے میں اتنا سوچا کہ جتنا آج اب انسان اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں سوچتا۔ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہمیشہ اپنی امت کی بھلائی چاہی اور اللہ سے اپنی امت کے لیے سوال کرتے رہیں، اور یہیں پہ بس نہیں کی بلکہ کل قیامت کے دن بھی ہر کوئی جب نفسی نفسی کر رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امتی امتی میری امت کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی کام کریں جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے باز رہیں جن سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کریں، اور اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیں کہ ہم نے صبح اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کی بارش کرنی ہے۔ ہم نے ان کے اوپر درود پڑھ کے ان کا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا اپنا فائدہ کرنا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس دن ہر انسان تڑپ رہا ہوگا، ہر انسان ایک ہو کے عالم میں ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے بدلے میرے اہل و عیال کو یا میرے تمام مال و دولت کو خرچ کر دیا جائے، لیکن میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو ایسے وقت میں ایک ایسی مضبوط سفارش کا ہونا کہ جس کے جھٹلانے میں کوئی چیز مانے نہیں، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، قرآن بھی ان کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ آپ جب بھی بولتے ہیں رب العالمین کی طرف سے وہی آنے پہ بولتے ہیں۔ آج ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم نے
جن کو اپنا بڑا سمجھا، رہنما سمجھا، ہمارے والدین، ہمارے قاری صاحبان یا ہمارے کوئی بھی نیک اللہ کے بندے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خامی ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہو جائے، لیکن اگر کسی کو معصوم عن الخطا بنایا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی انسان قیامت تک ایسا نہیں آئے گا جو یہ دعویٰ کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ میرے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ اگر اللہ نے کسی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنی زندگی اپنے والدین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، یا تو اس کے والدین مجوسی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی اس کے والدین ہوں وہ اپنے والدین کا دین قبول کرتا ہے، لیکن جب تک اس کا بچپنا ہے، بلوغت تک نہیں پہنچتا، تب تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے ہر اس معاملے کا جو وہ کرتا ہے، تو پھر اگر اسے موت آ جاتی ہے اور وہ موت اسلام کے علاوہ کسی دین میں آتی ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور یہ اس کتاب کے الفاظ ہیں کہ جس کے بارے میں مالک کائنات، خالق کائنات نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اگر انسان بلوغت کے بعد بھی حق کی تلاش میں نہیں نکلتا، اسی دین پر چلتا رہتا ہے جس پر چلنا اس کے والدین نے سکھلایا، تو وہ جب اسلام سے دور ہوگا، اس عمل سے دور ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، توحید اس کے دل میں نہیں ہوگی، اس کے دل میں شرک و بدعت ہوں گے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دفعہ ہی ہم دنیا میں آئے ہیں اور ایک دفعہ ہی یہاں سے واپس جائیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں بحال ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تب تک تو ہم دین حنیف کی طرف آ سکتے ہیں، دین اسلام کو صحیح سمجھ کر توحید پر عمل پیرا ہو کر اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں، اپنے لیے جہنم بھی خود ہی تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہماری سانسیں بند ہوں گی، ہمارا جسم حرکت کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر اس کے بعد ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد خواہشیں کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں اور میں یہ عمل کروں، لیکن پھر ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے،
دنیا کے ساتھ کام بھی کرنے چاہیے، دنیا کے معاملات جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے حلال رزق کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، دین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنی زندگی کس بات پر گزاریں، کس کام کے لیے گزاریں، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ آئیں گے پانی پیتے جائیں گے، اور جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لے گا، پھر اسے 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آج گرمیوں کا موسم ہے، انسان ذرا باہر دھوپ میں پھرتا ہے تو گرمی کی تپش اسے، اگر وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، وہ کچھ ایسا نہ پیے کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا تر نہ ہو سکے، تو انسان مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا دن اور اتنے بڑے دن میں جب سورج بھی بالکل سر کے قریب ہوگا، آج ہمارے سے 40 ڈگری یا 48 ڈگری تک بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گرمی کے ڈر سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور اکثر لوگوں کو بے ہوش ہوتے بھی دیکھا گیا کہ وہ گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو سوچئے کہ آج ہم دنیا میں گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے، تو کل قیامت کے دن جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا اور اتنی زیادہ شدید گرمی ہوگی تو ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر ہم میں سے آج کوئی ایک بند کمرے میں پنکھے کے بغیر سوئے تو اسے سونا تو دور، اسے نیند تک نہیں آئے گی، کیونکہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کمرے میں بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو کل جب ہماری موت ہو جاتی ہے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے تو پھر ہم قبر کی جو گرمائش ہوگی اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص بوڑھا ہو کر ضعیف العمر ہو کر ہی دنیا سے جائے گا۔ دنیا میں آنے کا ٹائم تو مقرر ہے کہ انسان بچپن میں ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو جوان تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے نہانے کے لیے، اور وہ اس طرح سے چھلانگ لگاتا ہے کہ اس کا سر آگے کی طرف تھا، اور وہ وہاں پر چھلانگ لگاتے ہی اس کا سر جب زمین کو شدید طریقے سے ٹچ کرتا ہے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اس کا کوئی رشتہ دار اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو گویا ہم اپنی موت کی بھی آج ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں۔ انسان ہے، گرمی ہے، لیکن پانی کے اندر اترنے کے لیے انسان کو طریقے سے اترنا چاہیے۔ ایسے طریقے نہیں استعمال کرنے چاہیے
کہ جس سے ہماری موت واقع ہو جائے یا ہمارے گھر والوں کو بعد میں کوئی صدمہ پہنچے۔ اور ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم جنت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا کی، جنت کی وسعتیں کیا ہیں اور جنت کتنی بڑی ہے، اور کیا جنت میں جانے والے آخری انسان کے لیے جگہ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ خطبۃ المبارک کے اندر جمعہ کے اس بارے میں بات کریں گے کہ جنت میں جو جنتی حوریں انسانوں کو ملیں گی، اگر وہ ایک دفعہ دنیا کے اندر جھانک لیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ یہ اتنی قیمتی، اور انسان جو آخری جنت میں جانے والا ہوگا اسے جو جنت کی جگہ ملے گی وہ اس زمین سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ تو اتنی زیادہ نعمتیں اگر جنت کا کسی کو ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس سے زیادہ مل رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا مالک خالق بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔